کشمیر سنے پورا کشمیر سنو FM 89.4 سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام باخبر کشمیر میں آج خصوصی موضوع ہوتا ہے محافظ کا، یعنی ہفتے والے دن ہم پیش کرتے ہیں محافظ پروگرام، جس میں ہم اپنے وطن کے شہداء اور غازیوں کے تذکرے پیش کرتے ہیں، ان کا حوالہ آپ کو بتاتے ہیں اور ان کے کارہائے نمایاں جو انہوں نے اپنے ملک و قوم اور ملت کے لیے سر انجام دیے ہوتے ہیں، اس پہ ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں بھی ہم اپنے شہداء کو اور غازیوں کو یاد کریں گے، جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر جو ہے نا ہمیشہ سینہ سپر رہتے ہیں، محاذوں پہ ڈٹے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور ہمیشہ دفاع وطن کے لیے اور پاکستانی قوم کی حفاظت کے لیے وہ کمر بستہ اور ثابت قدم جو ہے نا وہ رہتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم انہی شہداء کا ذکر کریں گے، انہی غازیوں کا ذکر کریں گے، انہی مجاہدوں کا ذکر کریں گے جن کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز سے ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہیں، جو ہمیشہ دفاع وطن کے لیے کمر بستہ و سر بستہ رہتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں سپاہی شعبان کا ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی جان اپنے وطن عزیز کے لیے پیش کی، اور ایسے ہی ہم نے کچھ اور شہداء کا بھی ذکر کیا۔ آج ہم ذکر کریں گے وطن عزیز کے لیے جان قربان کرنے والے لیفٹیننٹ ناصر حسین کی، جن کا تعلق مظفر آباد سے ہے اور جنہوں نے بالکل ایک کم عمری میں، ایک چھوٹی سی عمر میں دفاع وطن کی خاطر قربانی پیش کی، اور بڑی ایک متاثر کن ان کی جو ہے نا وہ کہانی ہے کہ ایک ایسا نوجوان کہ جس کا والد پولیس میں تھا اور پولیس میں اس نے جام شہادت نوش کیا، والدہ کم عمری میں بیوہ ہو گئی اور اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کی۔ اس مجاہد صفت والدہ نے ان کو تعلیم دی، تربیت دی، اور تعلیم و تربیت دینے کے بعد لیفٹیننٹ ناصر جو تھے وہ ان کے بڑے بیٹے تھے، ان کو پاک فوج میں کمیشن کے لیے انہوں نے بھیج دیا، اور اس نوجوان نے نہ صرف پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا، بلکہ آسٹریلیا میں بھی کی جو ملٹری اکیڈمی ہے اس کے لیے سلیکٹ ہوئے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے پاکستان کا پرچم بلند کیا، پاکستان کا نام روشن کیا، اور کیڈٹس میں نمایاں پوزیشن مختلف مقابلوں میں بھی حاصل کرتے رہے۔ ان کی شہادت پہ جو رائل اکیڈمی کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، وہاں پہ ایک تقریب بھی منعقد ہوئی، اور نہ صرف پاکستان کا پرچم جو ہے نا لہرایا گیا، بلکہ شہید کے لیے خاص طور پہ وہاں پہ جو ہے نا مختلف مقررین نے خطاب بھی کیا، اور رائل ملٹری اکیڈمی آسٹریلیا میں ایک یادگار بھی قائم کی گئی لیفٹیننٹ ناصر حسین شہید سے منسوب۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے غازیوں، پاکستان کے مجاہدوں، پاکستان کے سرفروش فوجی جوانوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ نہ صرف وطن عزیز میں بلکہ دنیا بھر میں اپنی بہادری اور جرأت کی وجہ سے ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، اور ایک نمایاں ان کی ایک عزت ہے۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کی والدہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کی والدہ ماشاءاللہ ہماری بہن، وہ بڑی دلیر خاتون ہے، اور متعدد بار میری ان سے ملاقات ہوئی۔ جب میں نے ان کا جذبہ دیکھا، جب میں نے ان کا حوصلہ دیکھا، جب میں نے ان سے بات چیت کی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی جو محمود غزنوی جیسے بیٹے ہیں وہ عام مائیں پیدا نہیں کرتی، ان ماؤں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کچھ ایسی صفات رکھی ہوتی ہیں کہ ان کے بطن سے مجاہد اور شہید پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں لیفٹیننٹ ناصر حسین شہید کی والدہ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی شہادت پہ بڑے فخر سے کہا میڈیا کے سامنے کہ میرا ایک بیٹا کیا، میرے 1000 بیٹے بھی اگر ہوں اور میں وہ پاکستان پہ قربان کرتے ہوئے کبھی نہیں ہچکچاؤں گی، اور اپنے لیے یہ ایک اعزاز سمجھوں گی۔ ایک بہادر ماں کی
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے، یہ جو انہوں نے ایک عزم کا جو اعادہ کیا، وہ دراصل تاریخ اسلام میں غازیوں اور شہداء کی ماؤں کی ہی سنت ہے جس کو انہوں نے زندہ کیا، اور یہ ایک جو سلسلہ ہمارا چلا آتا ہے، یہ اسی کی ایک روایت ہے کہ جو روایت ہماری پاک فوج کے شہداء کی مائیں ہمیشہ پورا کرتی ہیں، اور شہداء کی جو شریک حیات ہیں ان سے ہم نے انٹرویوز متعدد کیے، ان کے بھی جذبات ایسے ہی ہوتے تھے۔ شہداء کے بچوں کے ہم نے جذبات دیکھے تو ہم حیران رہ گئے، اتنی کم عمری میں بھی وہ بچے، ان کے جذبات بڑے لائق تحسین، بڑے حوصلہ افزا تھے، اور یقیناً یہ پاکستان آرمی کو ہی اعزاز ہے کہ اس کے غازیوں اور شہداء کے جو لواحقین ہیں وہ ان سے زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اپنے مقصد کے لیے، اپنے مشن کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی قربانی دیتے ہوئے بھی کبھی بھی رنجیدہ نہیں ہوتے، کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے، کبھی بھی افسردہ نہیں ہوتے۔ تو شہداء کا قافلہ ہے پاکستان آرمی، اور یہ ایک تاریخ ہے پاکستان آرمی کی، اور یہ وہی تاریخ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اس کے بعد سے مجاہدین اسلام کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی آج الحمدللہ پاکستان آرمی کے ہاتھ میں وہ تاریخ ہے، اور مسلم امہ کا دفاع ہو، پاکستان کی حفاظت ہو، یا پھر مظلوم مسلمانوں کی آواز ہو، ہمیشہ پاکستان آرمی ان کی آواز بنی ہے، اور ہمارے غازی، ہمارے شہداء ہمارا اثاثہ ہیں، ہم ان پہ فخر کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو آج کا پروگرام محافظ اسی حوالے سے ہوتا ہے، اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ غازیوں کے کو بلائیں، شہداء کے لواحقین کو بلائیں، اور ان کے جذبات، ان کے خیالات سے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو آگاہ کریں، اور یقیناً جو ہے نا ہمارے پاس شہداء کی کمی نہیں ہے، بہت سارے شہداء ہیں ہمارے پاس کہ جن کے قصے، جن کے تذکرے، جن کی باتیں ہم جو ہے نا ہمیشہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے۔ تو بات لیفٹیننٹ ناصر حسین شہید کی ہو رہی تھی، تو آپ اندازہ لگائیں اس ماں کا کہ جس نے اپنا بیٹا قربان کیا، اور ایک طویل بیوگی کی زندگی گزارنے کے بعد، اور ایک طویل مشکل زندگی گزارنے کے بعد اس کا بیٹا کسی قابل ہوتا ہے تو شہید ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی شہادت پہ رنجیدہ یا مایوس نہیں ہوتی، بلکہ فخر سے کہتی ہے کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں، اور میں 1000 بیٹے بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ نہ صرف اس خاتون نے یہ بات کہی بلکہ ثابت کیا۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی، لیفٹیننٹ ناصر شہید کا چھوٹا بھائی بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے فوج میں بھیجا، اور اپنی ایک بیٹی انہوں نے فوج میں بھیجی، اور ان کا جو تیسرا بیٹا ہے وہ بھی اب فوج میں جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ اعزاز صرف پاکستان آرمی کو ہے ناظرین اور سامعین، کہ جہاں شہادتوں کے بعد لوگ مایوس نہیں ہوتے، بلکہ شہادتوں کے بعد اور زیادہ ان کے حوصلے بڑھتے ہیں، اور زیادہ وہ ثابت قدم ہوتے ہیں، اور زیادہ ان کی کمٹمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہے ہماری فوج پہ، اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے ہماری آرمی پہ کہ ہمیشہ ہماری آرمی نے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ میں پھر کہوں گا وہی سنت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی سنت اختیار کی، صحابہ کرام نے اس کو زندہ رکھا، شہادتیں بھی پیش کی، اور آج تک وہ سنت پاکستان آرمی زندہ رکھے ہوئے، اور کچھ خارجی، کچھ دہشت گرد ہمیں سکھاتے ہیں اسلام کیا ہے، جو خود اسلام سے باغی ہیں، اور وہ اس فوج کو اسلام سکھاتے ہیں جس فوج کی بنیادی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ جس کا ماٹو ہے۔ تو کتنے افسوس کی جو ہے نا بات ہے کہ یہ گمراہ لوگ اور یہ ناہنجار لوگ اور یہ جو ہے نا خارجی لوگ کس طرح سے پاکستان کو غیر محفوظ کر رہے ہیں، لیکن ان کی اس سازشوں سے، ان کی ان حرکتوں سے، ان کے اس طرح کے اقدامات سے نہ پاکستان کمزور ہوگا، نہ کبھی ہوا ہے، نہ ہماری فوج کے حوصلے پست ہوں گے۔ ہماری فوج کل کی طرح آج بھی ڈٹی ہوئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ڈٹی رہے گی۔ بھارت کے پیٹ میں بھی بڑے مروڑ اٹھ رہے ہیں پاکستان کے اسپیشل سروسز گروپ کے حوالے سے۔ پہلے تو انہوں نے الزامات عائد کیے مقبوضہ کشمیر میں جو مجاہدین کارروائیاں کر رہے ہیں، مقامی کشمیری مجاہدین، ان کا الزام پاکستان کے اسپیشل سروسز گروپ پہ لگایا جا رہا ہے، اور بھارتی میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ SSG، پاکستانی SSG مقبوضہ کشمیر میں کارروائیاں کر رہی ہے۔ کتنی بھونڈی اور کتنی لغو اور کتنی بے بنیاد بات ہے پاکستان آرمی پہ، جو ایک ڈسپلنڈ فورس ہے، جو جنگی اصول بھی سمجھتی ہے، جو تربیت یافتہ فوج ہے، اس کو پتہ ہے کہ مقابلہ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ پاکستان آرمی نے جب ایسا کوئی کام کیا تو بھارت کو خود سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان آرمی کے SSG کیا ہوتے ہیں اور پاکستان آرمی کی کارروائیاں کیا ہوتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سدھاریں،
آپ نے کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، کشمیری عوام کی مرضی اور منشا کے خلاف آپ اپنی اصلاح کریں، اور آپ اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں جو آپ نے اقوام متحدہ کے فورم پہ تسلیم کی، کشمیریوں کا حق، بنیادی حق خود ارادیت، آپ اس حق کو تسلیم کریں اور کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دیں، بجائے رائے شماری کا حق دینے کے آپ کشمیر میں کشمیری عوام کے مطالبہ آزادی کو، اسی مطالبے کو جس کو آپ نے تسلیم کیا، آپ اس کا الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں اور پاکستان کے اسپیشل سروسز گروپ پہ عائد کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ایس ایس جی کے جو کمانڈر ہیں جنرل عادل، ان کے والے سے آپ نے پروپیگنڈا، پورے انڈین میڈیا جو ہے نا چیخ رہا ہے کہ جن کو تبدیل کر دیا گیا، ان کو ہٹا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور آپ اس کا کنیکشن جوڑتے ہیں کہ وہ کشمیر میں کاروائیاں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں ایس ایس جی کمانڈو، ٹھیک ہے۔ آپ کو پریشانی تو ہے جنرل عادل سے، ایس ایس جی کے جو ہمارے کمانڈر ہیں ان سے پریشانی تکلیف تو ہے، ظاہر ہے انہوں نے جو ہماری مغربی سرحد ہے وہاں پہ آپ کے جو زر خرید ایجنٹ ہیں ان کو ناخن چنے چھپائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ وطن کی سرحدوں پہ ہمارے ایس ایس جی کے کمانڈوز دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہیں اور بڑے زبردست انداز میں کرتے ہیں۔ آپ کو اس سے تکلیف تو ہے، لیکن ہماری فوج کبھی بھی اس طرح کام نہیں کرتی جیسے آپ اپنے میڈیا میں بتا رہے ہیں۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کشمیری خود کر رہے ہیں اور آپ کو بھی اس کا پتہ ہے، آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے صرف اپنی نالائکیوں کا الزام پاکستان پہ تھوپنے کا جو ہے نا وہ ایک پرانا وتیرہ اپنایا ہوا ہے۔ آپ وہ وتیرہ اپنا رہے ہیں اور وہی جو آپ کی روش ہے، پرانی روش، اسی کو آپ اختیار جو ہے نا وہ کیے ہوئے ہیں، اور آپ پھر اس نالائکی کا ملبہ جو ہے نا پاکستان پہ عائد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنی اصلاح کریں۔ غازیوں اور شہداء کی فوج کا ذکر ہو رہا تھا، نکل گئے ہم بھارت کی طرف، کیونکہ ظاہر ہے جب ہمارے افواج کا ذکر آیا تو ہمارے جو دشمن ہے، میں تو بھارت کو دشمن بھی اب نہیں سمجھتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ملک خود اپنی دشمنی پہ اس حد تک آ جائے کہ نریندر مودی جیسا حکمران کے جو وہاں اقلیتوں کے قتل عام کے حوالے سے کسائی کے نام سے جانا جاتا ہے، نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں، اس جیسا شخص گجرات کا کسائی آپ کا وزیر اعظم ہو، تو ہمیں دشمنی کی ضرورت پھر بچتی نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دشمنی کریں۔ ہمیں تو اب رحم آتا ہے بھارت کے حالات پہ کہ جناب اب آپ نے جو وہاں پہ حالات پیدا کر دیے ہیں، آپ نے وہاں پہ جو انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی پیدا کر دی ہے، اب جو آپ مسلمانوں اور ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں اور جو ہمارے دل و جان سے قریب سکھ بھائی ہیں جو ان کے ساتھ آپ حال کر رہے ہیں، ہمیں تو اب آپ پہ رحم آتا ہے کہ اب آپ کس طرح اپنے آپ کو بچائیں گے جو آپ نے اپنے اندر ہی محاذ اتنے سارے کھول لیے ہیں۔ تو پاکستان کو اب میرا نہیں خیال کہ آپ زحمت کرنے یا تکلیف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ آپ خود نریندر مودی جیسے یا بھارتیہ جنتا پارٹی جیسی جماعت کو سر پہ بٹھا کے اپنے جو دشمنی کر رہے ہیں، وہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی ہے جو آپ نے دشمنی اپنے ساتھ کی ہوئی ہے۔ تو پاکستان جو ہے نا الحمدللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ ٹھیک ہے، معاشی بحران پاکستان میں آیا تھا، لیکن بتدریج وہ معاشی بحران خوشحالی میں بدل رہا ہے۔ آج ہی ایک رپورٹ میں جو ہے نا پڑھ رہا تھا کہ پاکستانی کچھ کمپنیز ہیں، ان کی چیزیں بنی ہوئی دیگر ممالک میں بھی جا رہی ہیں، پاکستان کی جو ہے نا گاڑیاں دیگر ممالک میں جا رہی ہیں۔ بالکل سزوکی کے حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ سزوکی جو پاکستان ہے اس کے نے بہت سے ملکوں میں جس میں افغانستان اور بنگلہ دیش بھی شامل ہے بزنس اپنا انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا۔ ایسے ہی اور بھی ملکوں میں ہمارا جو ہے نا ماشاءاللہ کاروباری سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ تو پاکستان تو الحمدللہ ترقی کرے گا، خوشحالی پاکستان کا مقدر ہے، لیکن آپ انتہا پسندی اور مذہبی جنونیت کی طرف جس طرح سے بڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک خطرناک سائن ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے اس وقت تک کا جو پروگرام ہے اس کا سوشل میڈیا کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ سے روز ہی ملتے ہیں، تقریباً ہر روز باخبر کشمیر کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں، اور ریڈیو پہ آپ ہمیں سنتے رہیں، صرف سونا FM 89